بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو دوسری امتوں کو نہیں ملی۔ اس امت پر اللہ کا خاص فضل، اس کی خاص رحمت اور نظر عنایت رہی ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے اس امت کو خیر امت بیان کیا ہے، کنتم خیر امت، تم لوگوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا، یعنی جس طرح سب سے افضل قبلہ تم کو دیا، اسی طرح تمہیں ایک خاص فضیلت یہ بخشی کہ تم کو ایک معتدل امت بنایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعزاز بخشیں گے کہ جب اللہ کے دربار میں نبیوں اور ان کی امتوں کا مقدمہ پیش ہوگا، امتیں انکار کریں گی کہ اے اللہ، نہ ہمارے پاس کوئی راستہ دکھانے والا آیا اور نہ تجھ سے ڈرانے والا آیا اور نہ تیرے احکامات کو پہنچانے والا آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھیجے گئے نبیوں سے دریافت کریں گے، سب کچھ جاننے کے باوجود دریافت کریں گے کہ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ، ہم نے تیرے احکامات کو پہنچایا، تیری کتاب پہنچائی، یہ لوگ آج انکار کر رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ان کی امتیں یہ دیکھیں گی کہ آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، ہم ہیں اور یہ ہماری طرف بھیجے گئے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ کے دربار میں کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے۔ وہ مطالبہ کریں گے کہ اے اللہ، ان سے کہیے کہ یہ گواہ لائیں، اگر انہوں نے آپ کے احکامات ہم تک پہنچا دیے تھے تو اس کے گواہ کہاں ہیں؟ ان سے کہیے گواہ لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے گواہ طلب کریں گے
تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس امت کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ میدان محشر میں یہ امت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت اور تبلیغ پہنچانے پر گواہ بنے گی، اور یہ امت گواہی دے گی کہ اے اللہ تیرے یہ نبی اور تیرے یہ رسول سچے ہیں، انہوں نے تیرا پیغام اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا، اب ان سے جرح ہوگی۔ انکار کرنے والے یہ کہیں گے کہ تم تو ہمارے بعد آئے، تم تو اس زمانے میں موجود نہیں تھے جب یہ ہمارے پاس آئے تھے، تو تم یہ گواہی کیسے دے سکتے ہو کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا؟ اللہ تعالیٰ بھی ان سے یہ سوال کریں گے کہ تمہاری یہ گواہی کس بنیاد پر ہے؟ تو یہ امت کہے گی کہ اے اللہ تو نے اپنا رسول اور نبی ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا، ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، ہم تیرے رسول پر ایمان لائے، تیری کتاب پر ایمان لائے، اور تیرے رسول نے ہمیں یہ خبر دی اور تیری کتاب نے ہمیں یہ خبر دی کہ ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے آپ کا پیغام اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا۔ پھر اس امت کی یہ گواہی سچی ہے اور یہ امت جھوٹ نہیں بول رہی ہے، اس کی گواہی دیں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے لیے گواہ بن کر حاضر ہوں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کریں گے کہ بار الہ میری امت جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، تیرے ان بندوں نے، تیرے نبیوں نے اور رسولوں نے اپنی قوموں کو اور اپنی امتوں کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو اس امت کی گواہی کی بنیاد پر میدان محشر میں فیصلہ ہوگا، نبیوں کا اور ان کی امتوں کے درمیان کا۔ تو اس امت کے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑے امتیاز کی بات ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو جس طرح یہ امت ایک منتخب امت ہے، چنی ہوئی امت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہر چیز وہ عطا فرمائی جو منتخب ہے۔ اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے افضل الرسل والانبیاء، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس امت کو جب کسی کتاب کی ضرورت پڑی تو اللہ نے افضل الکتب اس امت کو عطا فرمائی۔ کسی کو تورات ملی، کسی کو انجیل ملی، کسی کو زبور ملی، لیکن اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، افضل الکتب۔ اسی طرح ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں خاص طور سے عطا فرمائی، کچھ خاص دن دیے، کچھ خاص راتیں دیں، کچھ خاص مہینے دیے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے افضل الشہور رمضان المبارک عطا فرمایا، افضل الایام جمعہ کا دن دیا، اور راتوں میں شب قدر دی جو افضل اللیالی ہے، اور شب برات دی جو ابھی گزری۔ تو اس امت کی بڑی خصوصیت ہے، اور اللہ نے اس امت کو بہت زیادہ نوازا ہے۔
میرے دوستو، یہ شعبان کا مہینہ نصف گزر چکا، آج 15 تاریخ ہے، اور اب 15 یا 14 دن اور رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے آنے پر۔ رمضان المبارک ہر سال آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہ رمضان المبارک سے پورا فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے استقبال کی تیاری اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے کیا تیاری ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی تیاری فرمائی اور امت کو کیا سبق دیا، اور ہم لوگ کس طرح کی تیاری رمضان کے استقبال کے لیے کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک رمضان ختم ہوتا ہے تو رمضان ختم ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اگلے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے جنت کو سنوارو، سجاؤ۔ پھر آنے والے رمضان المبارک کے لیے جنت کی تزئین ہوتی ہے، اس کی آرائش اور زیبائش ہوتی ہے، اور کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور یہ کام کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ جنت جسے اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ ہم اس جنت کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے بتا دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، لیکن جنت حقیقت میں ہے کیسی، یہ تو جنت میں جانے کے بعد ہی معلوم پڑے گا۔ اسی حقیقت کا اظہار فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ وہاں کی نعمتیں وہ ہیں کہ جنہیں آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی بشر کے دل و دماغ پر اس کا تصور بھی نہیں آیا۔ ایسی ہے نعمتیں وہاں کی۔ تو اولاً تو جنت خود ایسی ہے، اور پھر اس جنت کو سجانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے ڈیکوریشن کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی آرائش کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور حکم دینے والا کون؟ وہ ذات جو کہہ دے کن فیکون، وہ کہہ دے ہو جا تو ہو جاتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اور پھر وہ حکم کسے دیتا ہے؟ فرشتوں کو دیتا ہے۔ فرشتے جو اتنے طاقتور کہ ایک فرشتے کو اگر اللہ تعالی حکم دے دے کہ 7 زمینوں کو بیک وقت پلٹ دو، اس کے اوپر کے حصے کو نیچے اور نیچے کے حصے کو اوپر کر دو، تو وہ پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں ہوگی اور یہ کام کر گزرے گا۔ فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ سجاؤ جنت کو رمضان المبارک کے لیے، اور رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت کو سجاؤ اور سنوارو۔ تو یہ انتظام تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت محمد اچھا دوسرا انتظام اور ایک اللہ کا ہے۔ یہ شب برات جو ہے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے
رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہی ہمیں عطا فرمائی ہے کہ رمضان المبارک جو نیکیوں کا مہینہ ہے، خیرات اور برکات کا مہینہ ہے، جس میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اور فرض کا ثواب، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، جو سیزن ہے جس میں ریٹ اتنا چڑھ جاتا ہے نیکیوں کا، اس کی آمد ہے پہلے ہی دن سے، اس مہینے کی پہلی ہی گھڑی سے یہ امت پوری طرح فائدہ اٹھا سکے، اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شب برات عطا فرمائی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بہت ہی عزیز اور محترم مہمان آنے والا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر موقع ہے، اللہ نے گنجائش دی ہے، تو اپنے گھر کی بھی صفائی کر لیتے ہیں، جو چیزیں بدلنے کے لائق ہیں، صوفہ ہے گھر میں، وہ بھی تبدیل کر دیتے ہیں، رنگ روغن کرا لیتے ہیں، گھر کی پتائی کروا لیتے ہیں، اور جس دن وہ مہمان آنے والا ہوتا ہے، اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو اس کی آمد پر نئے کپڑے بھی بنا لیتے ہیں، نئے کپڑے نہیں ہیں تو جو اچھے کپڑے اپنے پاس ہیں، صاف ستھرے ہیں، انہیں پہن لیتے ہیں، گھر کے بچوں کو نہلا دھلا دیتے ہیں، اچھے کپڑے پہنا دیتے ہیں، پھر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ٹھیک یہی حال سمجھیے کہ یہ آنے والا مبارک مہینہ گویا ایک معزز اور محترم مہمان کے طور پر ہمارے ہاں آ رہا ہے، اور یہ مہینہ کوئی ایسا جسم نہیں رکھتا جیسے ایک انسان آنے والے کا جسم ہوتا ہے، اس کے لیے پھر ہماری تیاری اجسام کے اعتبار سے ہوتی ہے، یہ تو ایک روحانی چیز ہے جو آ رہی ہے، تو اس میں ہماری تیاری روحانی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ جسمانی اعتبار سے آنے والے مہمان کا استقبال ہم جسمانی طور سے سج کر اور سنور کر کرتے ہیں، تو یہ روحانی مہمان جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کا استقبال ہم اپنی روح کی صفائی کے ساتھ کریں۔ پورے سال گناہوں کی جو آمیزش اور گناہوں کے جو اثرات، اس کے داغ اور دھبے ہمارے دل و دماغ پر جم گئے ہیں، ہم اپنے دل و دماغ کو ان گناہوں کے اثرات سے پاک صاف کریں، گویا اس مبارک رات میں غسل توبہ کریں، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر جو کچھ برے اثرات ہمارے دل و دماغ میں ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کا صحیح طور سے استقبال ہو سکے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ 2 مہینہ پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ جیسے ہی رجب کا شعبان نظر آتا تھا، آپ کی دعا کے الفاظ حدیث کی کتابوں میں ہیں اور اکثر لوگوں کو یاد ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں شعبان اور رجب میں برکت عطا فرما۔ کیا مطلب برکت کا؟ لفظ برکت جب ہم بولتے ہیں یا سنتے ہیں تو
عوام کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ برکت کے معنی بڑھوتری کے ہیں، رزق میں برکت یعنی رزق میں اضافہ ہو جائے گا، عمر میں برکت یعنی عمر جو 50 سال ہے وہ 60 سال ہو جائے گی، بڑھوتری کے معنی میں لوگ لیتے ہیں، بڑھوتری کے معنی میں لوگ لیتے ہیں، لیکن اصل میں برکت کا یہ معنی نہیں ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو چیز تو نے مجھے عطا فرمائی ہے تو اس چیز میں میرے لیے خیر پیدا فرما دے اور اس چیز کے ایسے استعمال کی مجھے توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ بھائی دیکھیے، کسی بھی موقع پر آپ کسی نے اپنے گھر آپ کو بلایا، اس نے نیا گھر بنایا ہے، اس کا افتتاح کیا ہے، آپ پہنچتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں مبارک ہو۔ کسی نے گاڑی لی، آپ نے دیکھا، آپ کہتے ہیں بھائی یہ گاڑی آپ کو مبارک ہو۔ شادی بیاہ میں آپ گئے، لڑکی کا باپ ہے یا لڑکے کا باپ ہے، اس سے کہتے ہیں مبارک ہو۔ خود دولہا سے لوگ کہتے ہیں بھائی تمہاری یہ شادی مبارک ہو۔ دلہن سے اس کی سہیلیاں اور خواتین کہتی ہیں کہ یہ شادی مبارک ہو۔ کیا مبارک ہونے کا مطلب؟ اللہ تعالی اسے ہر شر سے محفوظ فرمائے اور اس تعلق کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ گھر مبارک ہو، اس کا مطلب کہ اس گھر کو اللہ تعالی ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ گاڑی مبارک، اللہ تعالی ہر طرح کی آفت سے، مصیبت سے اس کی حفاظت فرمائے اور کسی غلط کام میں اس کے استعمال سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ تو رجب اور شعبان میں برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رجب کا مہینہ 35 دن کا کر دے، 40 دن کا کر دے، یا شعبان کا مہینہ 35 دن کا کر دے، 40 دن کا کر دے، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان دونوں مہینوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، خیر کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا آپ کی دعا ہوتی تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اور اگلا جملہ کیا ہوتا تھا؟ وبلغنا رمضان۔ اے اللہ خیریت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اب رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ 10 مہینے گزر چکے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایک لمحے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، چلتا پھرتا آدمی جا رہا ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ 10 مہینے گزر گئے، اب یہ 2 ہی مہینے ہیں، اے اللہ ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک عطا فرما دے تاکہ اس کی برکتوں سے ہم ایک مرتبہ پھر فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک تو یہ دعا ہوتی تھی، اور پھر اسی وقت سے آپ روزوں کی کثرت شروع فرما دیتے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ رجب میں جو رکھتے تھے، لیکن شعبان کا مہینہ جب آتا تھا تو آپ کا کیا حال ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں
کہ سال کے 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ جس کے پورے روزے آپ رکھتے تھے، پورے مہینے کا روزہ، لیکن اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان میں سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، چند ایام کو چھوڑ کر پورے مہینے کا روزہ آپ رکھتے تھے۔ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں، تو آپ نے فرمایا لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم کے لیے یہ روزے رکھے جا رہے، تاکہ پہلے سے روزہ رکھنے کا ماحول بنا رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی نیک کام کے لیے یا برے کام کے لیے ماحول کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر نیک کام کرنے کے ماحول میں کوئی آدمی چلا جاتا ہے تو پھر وہ نیک کام، وہ ماحول نیک کام پر اس کی مدد کرتا ہے۔ برے ماحول میں چلا جاتا ہے تو وہ برا ماحول انسان کو برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، اور انسان کا جو مزاج اللہ نے بنایا ہے یہ اثر بہت جلدی قبول کرتا ہے، بہت جلدی اثر قبول کرتا ہے۔ اچھے ماحول کا اثر اور برے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے۔ اور علماء نے فرائض سے پہلے جو سنن ہیں، جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان میں ایک بڑی حکمت اور مصلحت یہ بھی تحریر فرمائی کہ آدمی نے صبح ہی میں دکان کھولی ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، وہ ملازمت پیشہ ہے، آفس میں بیٹھا ہوا ہے، دوپہر تک وہ اس کام میں مشغول رہا۔ جس کام میں آدمی مشغول رہتا ہے اس کام سے نکلنے کے بعد بھی اس کام کا اثر اس کے دماغ میں رہتا ہے، اس کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ دکان سے نکلنے کے باوجود بھی پوری طرح دکان سے نکل نہیں پاتا ذہنی طور سے۔ ملازمت میں ہے تو ملازمت سے نکلنے کے بعد بھی فوری طور سے، ذہنی طور سے ملازمت سے نکل نہیں پاتا، اس کے اثرات رہتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کوئی کتاب دیکھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، اور مطالعے سے فارغ ہو کر کے جب وہ آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا تھا اس کتاب بند کرنے کے بعد اس کے ذہن سے وہ ساری چیزیں نکل گئیں، اس کا اثر اس کے اوپر باقی رہتا ہے۔ فرض نمازیں ہم اس طرح پڑھیں کہ اس میں ایک سوئی ہو، خشوع اور خضوع کی کیفیت ہو، ساری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ جن مشاغل سے ہم نکل کر کے آئے ہیں ان مشاغل کے ماحول سے ہم آزاد ہو کر کے اور فرض نماز پڑھیں، کوئی چیز ہمارے ذہن میں نہ ہو، نہ دکان ہو، نہ کاروبار ہو، نہ ملازمت ہو، یا جس مصروفیت سے ہم نکل کر آئے ہیں وہ مصروفیت ہمارے ذہن میں نہ ہو۔ اس کے لیے فرض سے پہلے سنتیں رکھی گئی۔ آدمی آئے گا، وضو کرے گا، پھر 4 رکعت سنت پڑھے گا، تو 4 رکعت سنت پڑھتے پڑھتے ایک تو جگہ بدلے گی، دکان سے نکل کر مسجد میں آیا ہے، وضو کیا ہے، مسجد کے اندر آیا ہے، پھر 4 رکعت اس نے نفل پڑھی، سنت پڑھی،
تو اب اس کا جو مائنڈ تھا، اس کا جو ذہن تھا، اس کے ذہن میں جو خارجی مصروفیات تھیں وہ گونج رہی تھی، وہ نکل جائیں گی۔ اب وہ جو فرض نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ اور بعد کی سنتیں جو رکھی گئیں وہ اس لیے کہ فرض پڑھنے میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو ان سنتوں کے ذریعے اور ان نوافل کے ذریعے وہ کمی اور کوتاہی پوری ہو جائے۔ اسی طرح میرے دوستو، اول تو سال بھر روزہ رکھنے کا مزاج اور ذہن رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ایام 20 کے روزے رکھے گئے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ ہر مہینے کے چاند کی، کہ بھئی آدمی رکھے رہے تو روزہ رکھنے کا مزاج بنا رہے گا۔ اسی طرح ہفتے کے کچھ دن ہیں جس میں روزہ رکھنے کی بات آئی ہے حدیثوں میں، تاکہ روزہ رکھنے کا جو مزاج ہے اور جو ماحول ہے وہ بنا رہے۔ اور پھر جب شعبان کا مہینہ شروع ہو تو کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی تعلیم کے لیے روزے رکھتے تھے، تاکہ یہ رمضان کی تیاری ہو سکے۔ تو اللہ کی تیاری وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری یہ۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ ہماری تیاریوں کا کیا حال ہے؟ ہماری تیاری یہ ہے کہ رمضان ختم ہوگا، عید آئے گی تو نئے کپڑے کیسے بنیں گے؟ روزہ رکھیں گے تو شام کو افطار میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ سحری کے موقع پر کھانے میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ ہماری ساری تیاریوں کا محور یہی چیزیں ہیں، اسی کی تیاری ہوتی ہے۔ رمضان بعد عید آئے گی تو کپڑے نئے کیسے بنیں گے؟ پورے گھر کا کپڑا بنانا ہے، بچوں کا بھی بنانا ہے، اپنا بھی بنانا ہے، اور بھی متعلقین کا بنانا ہے، بڑا خرچ ہے۔ کپڑے کیسے بنیں گے؟ آج ہی سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ کمائیں گے نہیں تو کپڑے کیسے بنیں گے؟ اور کارخانے میں لوم چلائیں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ روزہ تو رکھ نہیں پائیں گے۔ دکان کھولیں گے، دن بھر دکان میں بیٹھے رہیں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ اس کی وجہ سے ماحول رمضان المبارک میں ایسا آج کل بن گیا ہے کہ روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ روزہ رکھنے والے کم اور روزہ کھانے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ رمضان آ رہا ہے، ہرے اور کالے پردے ہوٹلوں کے دروازوں پر لگ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، پردے کے پیچھے ہم نہ دیکھ پائیں، آپ جیسا کوئی انسان نہ دیکھ پائے، لیکن وہ اللہ کیا وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے فرض کو آپ کس طرح پامال کر رہے ہیں؟ اس کے حکم کو آپ کس طرح پامال کر رہے ہیں؟ کس طرح توڑ رہے ہیں اس کے احکامات کو؟ اور اب تو افسوسناک باتیں یہ معلوم ہو رہی ہیں کہ اب تو گھروں میں باقاعدہ کھانے بنتے ہیں، دوپہر کے ناشتے کا بھی انتظام ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں نماز کے بارے میں کمزور ہوتی ہیں، لیکن روزے کے بارے میں وہ مردوں سے آگے رہتی ہیں، وہ مردوں سے آگے رہتی ہے۔
پھر ظلم یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہی روزہ دار ماؤں اور بہنوں سے کھانے پکواتے ہیں، ناشتہ تیار کرواتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ بدر جیسی مدد اللہ کی طرف سے آئے گی اور اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے مظالم امت پر ہو رہے ہیں، کیا اللہ اسے نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے اور ہمارے اور تمہارے کرتوت کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے اور تمہارے اچھے برے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی مدد کے لائق اپنے آپ کو ہم بنائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت مت ہارو اور غمگین بھی مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والی زندگی گزارو۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی نصرت اور مدد کا جو ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا ہے، اس پر آؤ تو پہلے، پھر دیکھو اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے۔ لیکن اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال، اللہ کو غصہ دلانے والے اعمال، سب ہم صبح سے شام تک کرتے جائیں گے اور وہی منظر ہوگا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد ہے وہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ شامت اعمال ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ہمارے برے اعمال کے نتائج ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں خاص اہتمام جو پہلے نمبر کا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، نیکیاں کرنا اور گناہ سے بچنا۔ گناہ سے بچنا یہ مقدم ہے، فرائض ادا کرنے والے ہم بن جائیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیں۔ باقی نوافل کی کثرت اگر نہیں ہو پا رہی ہے، ہونی چاہیے نوافل کی کثرت، لیکن اگر کمزوری وہاں آ رہی ہے تب بھی اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ بیڑا پار کر دیں گے۔ لیکن نوافل کی کثرت ہو، ذکر اور اذکار کی کثرت ہو، تسبیحات کی پابندی ہو، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ یہ نوافل، یہ تسبیحات، یہ ذکر اور اذکار، یہ سب اپنی تاثیر کھو دیتے ہیں گناہ کی وجہ سے۔ جس طرح کوئی شفا بخش دوا اپنا اثر کھو دیتی ہے ایسی غذا کھانے سے جو صحت کے لیے مضر ہو، پھر یہ صحت بخش دوا بھی اپنا اثر نہیں دکھاتی۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام، فرائض کا اہتمام اور پھر گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اس کے بعد نمبر آتا ہے نوافل کی کثرت، تلاوت کی کثرت، ذکر اور اذکار کی کثرت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔